المختصر نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دوران نماز بھی آپ نے اسے نیچے نہیں اتارا؟ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا الحسین منی وانا من الحسین، سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، من حب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی، فقد حبنی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی، من حبنی فقد حب اللہ، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض نہیں رکھا بلکہ خدا سے بغض رکھا۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، آقا کے ارشاد بتا رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، ایمان کا مرکز و محور کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان کا مرکز و محور اہل بیت و طہار کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن، کہ لوگوں اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھانا، 3 عادتیں سکھانا۔ کون سی عادت؟ پہلی نبی سے محبت، دوسری میری اہل بیت و طہار کی محبت، اور تیسری قرآن مجید کی قرات۔ اتباع نبی، جب اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے جب تک ہم اتباع نبی میں نہ آ جائیں اور اتباع نبی کو دیکھیں تو امام عالی مقام کے پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک میرے آقا کا لمحہ لمحہ ان کی محبت میں گزرا، ان سے پیار کرتے ہوئے گزرا، ان سے محبت کرتے ہوئے گزرا، ان کے سے ایسے پیار کرتے ہوئے گزرا کہ آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانا۔ حسین کو پریشان دیکھا تو حضور خود پریشان ہو جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ جاتی تو حضور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کو فرماتے تھے فاطمہ میرے شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو، یہ جب روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ جن شہزادوں کو تکلیف ہو ظاہراً تو میرے نبی کا دل دکھے تو بتاؤ، اگر ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں جس سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے نبی کا دل دکھے گا تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج کے اس گئے گزرے دور میں المیہ ہے ہمارا کہ ہم نے اتباع مصطفیٰ کو چھوڑا، اور اتباع مصطفیٰ کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقہ واریت ہم پہ مسلط کر دی گئی، اور ایسے گروہ بنا دیے گئے کہ کسی نے محبت اہل بیت و طہار کا دعویٰ کیا تو اس پہ ہم نے رافضیت کا جو ہے فتویٰ جڑ دیا، اور کسی نے صحابہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو ہم نے اسے خارجی بنا دیا۔ لیکن اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھائیں تو ان کی ساری زندگیاں اتباع مصطفیٰ میں گزرتی ہیں۔ کوئی ملا، کوئی خطیب اس وقت تک اپنا خطبہ مکمل نہیں کر سکتا جمعے کا جب تک اتباع مصطفیٰ میں اور امام حسین کی محبت میں بیٹھ نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلے خطبہ ایک ہی ہوا کرتا تھا، 2 نہیں ہوتے تھے۔ مدینہ کی سرزمین ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک حضرت امام حسین آ گئے، میرے آقا آپ کی محبت میں بیٹھ گئے، آپ کو گود میں لیا، آپ اپنی مرضی سے نیچے اترے، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ بن گئی، اور ایسی تاریخ بنی کہ قیامت تک
کسی خطیب کا خطبہ جمعہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت حسین میں بیٹھ نہیں جاتا۔ یعنی دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ اتباع مصطفیٰ بھی ہے اور محبت حسین بھی ہے، محبت حسین بھی ہے۔ آج ہم اتباع مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں، اور صراط مستقیم تلاش کرنے نکلے ہیں۔ مختصر بات کر رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ کیونکہ ابھی محرم آ گیا ہے، سبیلیں لگیں گے، جلوس نکلیں گے، محافل ہوں گی، دیگیں پکیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن آج کے اس دور میں آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ کیا اتباع حسین زندہ ہے؟ کیا اس صراط مستقیم جس کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں اور ہر روز 5 وقت نماز میں کم از کم 40 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ تہجد الگ، چاشت الگ، اشراق الگ، اوابین کے نفل الگ، یہ ان نوافل کو چھوڑ دیں، ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں رب سے عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھی رستے پہ چلا، اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عثمان غنی کو صحابت کا علمبردار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے علی کو حیدر قرار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے حسین کو سیاست کا علمبردار بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے عبداللہ ابن عباس کو مفسر اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے بلال کو لذت آشنائی عطا کی، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے اویس کرنی کو عشق کا امام بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھی جس نے امام بخاری کو سوز دیا، امام مسلم کو گداز دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے امام مسلم کو مقام دیا، ترمذی کو مقام دیا، نسائی کو مقام دیا، شافعی کو مقام دیا، عبد القادر جیلانی کو مقام غوثیت دیا، یہ اتباع مصطفیٰ ہی تھا جس نے بڑو کو بلند مقام دیا، یہی اتباع مصطفیٰ تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی سلطنتوں میں سورج طلوع ہو کر اسی میں غروب ہوا کرتا تھا، اسی اتباع مصطفیٰ کی بدولت مسلمان کئی سو سال تک غرناطہ اور اندلس کے ساحلوں پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن افسوس صد افسوس جب سے امت مسلمان اتباع مصطفیٰ کو بلا دیا، اتباع مصطفیٰ کو بلا دیا، اطاعت مصطفیٰ کو بلا دیا، عشق مصطفیٰ کو گوا دیا، تب سے بغداد کا علمی خزانہ تباہ ہوا، غرناطہ اور اندلس کے خون ساحل آلود ہوئے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پاکستان کو دہشت گردی کی نظر کر دیا گیا، فرقہ واریت ہم میں مسلط کر دی گئی، ہم میں ہر شخص اپنی ایک بلشت کی مسجد لیے ہوئے بیٹھا ہے، اور بیٹھا ہوا ملا ہمیں علامات نماز بتا کر لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، نہ کہ عقائد بتاتا ہے کہ یہ والا ہاتھ چھوڑنے والا کافر، ہاتھ باندھنے والا کافر۔ ارے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس فرقہ واریت کی آگ نے ہماری صفوں میں ایسی دراریں پیدا کر دی ہیں کہ ہم ایک مسلم نہ ہو سکے، ہم یکجان نہ ہو سکے، ہمارے اندر اتحاد نہ آ سکا، ہم ایک جان نہ ہو سکے، ہم ایک دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ لیکن مجھے یہی بتائیں کہ جو کہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہی جا کے
جنازہ گاہ میں کسی دوسرے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا یا نہیں پڑھتا؟ اگر میں غلط ہوں تو کہیں علامہ صاحب آپ نے غلط کہا ہے۔ نماز ہماری پہ تکرار ہے، لیکن